یہ کہانی ہے ایک ایسے غریب جوان کی جس کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن دماغ دنیا کا سب سے امیر تھا۔ اس کی ماں بیمار تھی، گھر میں روٹی تک مشکل سے ہوتی تھی، مگر اس کی سوچ کبھی چھوٹی نہیں ہوئی۔ گاؤں والے اس کی بات کو مذاق سمجھتے تھے، پھر جب اس کا مشورہ کام کر گیا سب حیران رہ گئے۔ اسی دن بادشاہ نے اعلان کیا، جو سب سے بڑا مسئلہ حل کرے گا اسے انعام ملے گا۔ سب نے ہنس کر کہا، غریب کیا کرے گا؟ مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ جب وہ محل پہنچا سب نے اسے ذلیل کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ڈر نہیں تھا۔ وزیر ہنس کر بولا، غریب عقل مند نہیں ہوتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اگر تم نے خزانے کی کمی کا حل نہ نکالا تو سزا ملے گی۔ اس رات اس نے سونا چھوڑ دیا، ہر راستہ سوچا، ہر غلطی کا حساب لگایا۔ اسے ماں کی بات یاد آئی، علم سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ صبح جب اس نے اپنا منصوبہ پیش کیا، محل میں خاموشی چھا گئی، مگر پرانے وزیر نے سازش شروع کر دی۔ اس نے فیصلہ کیا، اگر غریب جیت گیا تو اس کی کرسی چلی جائے گی۔ اگلی صبح اس پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا۔ لگ رہا تھا سب ختم ہو گیا، مگر اس نے صرف اتنا کہا، سچ کو ثبوت کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دیتا ہے۔ جلد ہی حقیقت سامنے آ گئی، وزیر کی سازش پکڑی گئی اور محل میں ہنگامہ مچ گیا۔ بادشاہ کو سمجھ آ گیا، اصلی دولت سونا نہیں دماغ ہوتا ہے۔ اس دن ایک غریب جوان صرف بے گناہ ثابت نہیں ہوا، بلکہ تقدیر کا نیا وزیر بن گیا۔ دربار میں تالیاں بج رہی تھیں، مگر کچھ چہروں پر خاموش جلن بھی جل رہی تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار کسی غریب میں حکومت کرنے والی سوچ دیکھی۔ آج سے تم صرف ایک گاؤں کا لڑکا نہیں، میری سلطنت کا مشورہ دینے والے ہو۔ کریم دھیرے سے بولا، کرسی بدل سکتی ہے لیکن نیت نہیں۔ مگر ہر روشنی کے ساتھ ایک گہرا سایہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب امتحان اصل میں شروع ہوا تھا۔ کرسی عزت بھی دیتی ہے اور بوجھ بھی۔ ہر فیصلہ کرتے وقت اسے اپنا ٹوٹتا ہوا گھر یاد آتا تھا۔ خزانہ صرف محل کے لیے نہیں، عوام کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی بار غریبوں کے چولہوں میں دھواں امید کا اٹھا تھا۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس نے صحیح انسان چنا ہے۔ مگر طاقت کا اصلی امتحان تنہائی میں ہوتا ہے۔ وہ ماں کی قبر پر گیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس نے وعدہ کیا، کرسی کبھی اس کی انسانیت پر بھاری نہیں ہوگی۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ سلطنت پر حملے کا خطرہ منڈرا رہا تھا۔ جنگ تلوار سے نہیں، سوچ سے جیتی جاتی ہے۔ ایک بھی تلوار چلائے بغیر دشمن پیچھے ہٹ گیا۔ بادشاہ نے کہا، آج مجھے وزیر نہیں، رہنما مل گیا ہے۔ یاد رکھو، کپڑے پھٹ سکتے ہیں، مکان ٹوٹ سکتا ہے، لیکن جس انسان کی سوچ مضبوط ہو اسے دنیا جھک کر سلام کرتی ہے۔ اب دربار میں اس کا مذاق نہیں اڑاتا تھا، لوگ اس کی بات لکھتے تھے۔ انصاف صرف امیر کے لیے نہیں ہوتا، انصاف کا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ مگر دور اندھیرے میں جلن ابھی زندہ تھی۔ اس نے آخری چال چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ افواہ پھیلی کہ نیا وزیر خزانہ صرف اپنے گاؤں کو دے رہا ہے۔ دربار پھر سے خاموش ہو گیا۔ سچ کو چھپانے کے لیے آواز تیز کرنی پڑتی ہے، جھوٹ خود چیختا ہے۔ اس نے خود عوام کے درمیان جا کر ثبوت جمع کیے۔ دربار میں جھوٹی مہر پکڑی گئی۔ جو کرسی کے لیے انصاف بیچتے وہ کبھی رہنما نہیں بن سکتا۔ بادشاہ نے اپنی مہر اس کے حوالے کر دی۔ سلطنت میں پہلی بار عوام کو اپنا رہنما ملا تھا۔ مگر طاقت کے بیچ بھی اس کا دل گاؤں کی مٹی میں بسا تھا۔ وہ اپنے پرانے گھر کے سامنے کھڑا تھا، جہاں سے سب شروع ہوا تھا۔ غریبی نے مجھے کمزور نہیں بنایا، اس نے مجھے سوچنا سکھا دیا۔ علم حاصل کرو، ایک دن تم بھی تقدیر لکھو گے۔ سلطنت تلوار سے نہیں، انصاف سے چلتی ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر فخر تھا۔ اس نے ایک وزیر نہیں، ایک دور بدلتے دیکھا تھا۔ امی، آج بھی میں نے ایمانداری نہیں بیچی۔ جب رہنما صاف ہو تو ملک بھی روشن ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی قیمت اس کے کپڑوں سے نہیں ہوتی، نہ اس کے گھر سے۔ اصل دولت اس کا ذہن ہوتا ہے، اور سب سے بڑی طاقت ایمانداری۔ اگر نیت صاف ہو تو فقیر بھی ایک دن وزیر بن سکتا ہے۔